الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، عقائد کورس کا ہمارا آج سبق نمبر 4 ہے۔ ہم نے پہلے سبق میں عقائد کی حقیقت و اہمیت کو پڑھا، اس کے بعد ہم نے ایمان کے ارکان کا اجمالی تعارف پڑھا، اور پھر سبق نمبر 3 میں ایمان باللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے تحت توحید کے اقسام کو پڑھا، اور آج ایمان باللہ کی ضد شرک کے متعلق سبق ہوگا۔ اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے اہم مطالبہ توحید ہے، یعنی صرف ایک اللہ پر ایمان لانا، اسی کو معبود ماننا، اسی سے محبت کرنا، اسی سے ڈرنا، اسی پر بھروسہ کرنا اور صرف اسی کی عبادت کرنا۔ اسی توحید کی حفاظت کے لیے قرآن و سنت میں سب سے زیادہ زور جس چیز سے بچنے پر دیا گیا ہے وہ ہے شرک۔ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ شرک کا سب سے بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے جس کی معافی توبہ کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بار بار شرک سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آج کے سبق میں ہم شرک کی مختلف اقسام کو سمجھیں گے کہ شرک فی ذات کیا ہے، شرک فی صفات کیسے ہوتا ہے، اور شرک فی العبادات کے عملی مظاہر کیا ہے، اور ان سب کی وضاحت قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں گے۔ ہمارے اس سبق کا مقصد یہ ہے کہ ہم شرک کو پہچانیں، اس سے بچیں، اور اپنے ایمان و عقیدے کو مکمل طور پر اللہ کے لیے خالص کریں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ شرک کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہوگا کہ شرک کیا ہے؟ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ یہ کفر کی سب سے خطرناک قسم ہے۔ شرک وہ جرم ہے جس کی معافی بغیر توبہ کے ممکن نہیں۔ قرآن و سنت میں سب سے زیادہ تنبیہ جس گناہ پر کی گئی ہے وہ یہی ہے۔ تو شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات یا عبادات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، کہو کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ سورہ جن کی آیت نمبر 20 ہے۔ شرک کی بنیادی قسمیں 2 ہیں۔ نمبر 1 شرک فی ذات اور شرک فی صفات۔ شرک فی ذات یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ماننا۔ مثال کے طور پر جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا خدا مانتے ہیں، اور اسی طرح آتش پرست 2 خدا مانتے ہیں، ایک روشنی کا اور ایک اندھیرے کا۔ اور اسی طرح بت پرست ہندو مذہب کے لوگ بہت سے دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں۔ یہ سب شرک فی ذات میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 اور 73 میں ہے کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور شرک کی دوسری قسم شرک فی صفات ہے۔ شرک فی صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ جو صرف اسی کے لیے مخصوص ہے، ان میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ یہ شرک کی بہت ہی خطرناک اور پھیلنے والی شکل ہے، جو عام طور پر نام کے مسلمان کہلانے والوں میں یہ شرک کی ایک صفت رائج ہو چکی ہے اور پھیل رہی ہے۔ شرک فی صفات کی بہت سی قسمیں ہیں، جن میں سے ہم چند کو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 شرک فی المحبت یعنی محبت میں شرک کرنا۔ نمبر 2 شرک فی العبادت، عبادت میں شرک کرنا۔ نمبر 3 شرک فی العلم۔ نمبر 4 شرک فی الحکم، اور نمبر 5 شرک فی القدرت، اور نمبر 6 شرک فی السمع والبصر۔ ابھی ان 6 اقسام کی ہم تفصیل کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 شرک فی المحبت، محبت میں شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال و جمال کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت صرف اللہ سے ہو۔ ایمان والوں کے اوصاف میں قرآن کہتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ،
ترجمہ: اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی اس خاص صفت محبوبیت میں کسی اور کو شریک کیا جائے، مثلا کوئی اللہ سے زیادہ اپنی کسی بزرگ، پیر، نبی یا دنیاوی شخصیت سے محبت کرے، یا اللہ کی نافرمانی اس کی محبت کی وجہ سے کرے، تو یہ شرک فی المحبت ہوگا۔ کہ مشرکین کے اوصاف کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ یحبونہم کحب اللہ، کہ وہ مشرکین اپنے معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ شرک کی سب سے خطرناک قسم یہی ہے، کیونکہ باقی تمام اقسام شرک اور تمام فسق و فجور اسی محبت کی گمراہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ شرک کی پہلی قسم ہوئی، اور شرک کی دوسری قسم ہے شرک فی العبادت، یعنی عبادت میں شرک کرنا۔ عبادات ان اعمال کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعظیم اور بڑائی کے لیے مقرر فرمائے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، رکوع و سجدہ کرنا، روزہ رکھنا، طواف کرنا، نذر و نیاز دینا، دعا کرنا۔ اگر کوئی ان عبادات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرے تو شرک کا مرتکب ہوگا، کہ جیسے کسی نبی یا ولی یا امام و پیر کو سجدہ کرنا، قبر پر سجدہ کرنا یا رکوع کرنا، غیر اللہ کے نام کی نذر، نیاز یا قربانی دینا، کندوری دینا، کسی بزرگ یا قبر کے طواف کو خانہ کعبہ جیسا سمجھنا، غیر اللہ سے دعائیں مانگنا، حاجت طلب کرنا۔ ہاں، وسیلہ بنا کر اگر دعا کی جائے تو وہ تو ایک اور مسئلہ ہے، وہ جائز کی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن وسیلے کے بغیر بذات خود دعا کرنا کہ خواجہ یہ ہماری مراد پوری کر دے، یہ شرک پھر عبادت کے اندر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اسی سے مدد طلب کرو۔ اور آگے ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں جو عبادت کرنا ہے تو صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور عبادت کے افعال میں اگر ہم کسی کو شریک کہلاتے ہیں تو یہ شرک فی العبادت ہوگا۔ تیسری قسم ہے شرک فی الحکم، یعنی حکم دینے میں شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہی اصل حاکم اور قانون ساز ہے، کسی چیز کا حلال یا حرام ہونا صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے طے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی اس صفت حکم میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے تو شرک فی الحکم کا مرتکب ہوگا، کہ جیسے کسی پیر، ولی یا امام کی بات کو اللہ کے حکم جیسا سمجھنا، ان کی منع کردہ چیزوں کو حرام اور ان کے حکم کو فرض و واجب ماننا، غیر اللہ کے حکم کو شریعت کے درجے میں سمجھنا، یہ سب شرک فی الحکم میں شامل ہے۔ کہ قرآن مجید میں یہود و نصارہ کے متعلق ذکر ہے کہ وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، کہ انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے علماء، احبار اور درویشوں، راہبوں کو رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں صرف ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ان کے شرک سے پاک ہے، اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ شرک کی چوتھی قسم ہے شرک فی العلم، یعنی علم میں، جاننے میں شرک کرنا۔ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے۔ علم غیب وہ علم ہے جو کامل، ذاتی اور بغیر کسی واسطے کے ہو۔ جو علم جزئی یا عطائی ہو، یعنی اللہ کی طرف سے دیا گیا ہو، وہ علم غیب نہیں۔ جو شخص اللہ کی اس صفت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے، یعنی عقیدہ رکھے کہ فلاں نبی یا فلاں ولی ذاتی علم غیب رکھتے ہیں، یا وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یا ان کو زندگی کے بعد بھی ہماری باتوں اور دل کا حال کا علم ہے، یہ سب شرک فی العلم کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اور سورہ سبا کی آیت نمبر 3 میں ہے ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، کوئی ذرہ برابر اس چیز
کوئی ذرہ برابر چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ هذه خمسة لا يعلمها ملك، هذه خمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن ادعى أنه يعلم شيئا منها فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم نہ کسی مقرب فرشتوں کو ہے نہ کسی نبی کو، جس نے دعویٰ کیا وہ ان میں سے کسی چیز کو جانتا ہے تو اس نے قرآن کا انکار کیا، کیونکہ اس نے قرآن کی مخالفت کی۔ اور شرک کی 5ویں قسم ہے شرک فی القدرت، یعنی قدرت میں شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی اس صفت قدرت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرائے تو وہ شرک فی القدرت کا مرتکب ہوں گا۔ مثال کے طور پر یہ عقیدہ رکھنا کہ پیر یا ولی اولاد دے سکتے ہیں، اسی عقیدے سے بیٹے کا نام پیرا دت رکھنا، یہ ماننا کہ نبی یا ولی بارش برسا سکتے ہیں یا مرادیں پوری کر سکتے ہیں، زندگی موت ان کے اختیار میں ہے یا وہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ سب شرک فی القدرت میں ہے، یعنی ہم نے اللہ کی قدرت میں ان سب کو شریک ٹھہرایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو، وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سب اس کے لیے جمع ہو جائے۔ اور سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 13 اور 14 میں ہے کہ والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القیامة يکفرون بشرککم ولا ينبئک مثل خبیر۔ اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن بھی نہیں سکتے، اور اگر سن لیں تو بھی تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ اور یاد رکھو خبردار کرنے والی ذات جیسا کوئی خبردار کرنے والا نہیں ہے۔ اور 6ٹھی شرک کی قسم ہے شرک فی السمع والبصر، سننے اور دیکھنے میں شرک کرنا۔ سماع کا مطلب ہے سننا اور بصر کا مطلب ہے دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اللہ کا تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا ایسا ہے جیسا کسی مخلوق کا نہیں۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی نبی یا ولی دور و نزدیک سے ہماری بات سنتے ہیں یا ہمیں ہر جگہ سے دیکھتے ہیں، وہ شرک فی السمع والبصر کا مرتکب ہے، وہ شرک فی السمع والبصر میں کسی کو شریک کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ فاتر کی آیت نمبر 14 میں ہے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگر تم انہیں پکارو گے تو تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں کوئی جواب نہ دیں گے۔ خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہر صفت کامل، ابدی اور ذاتی ہے، جسے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا، ہر وقت باخبر ہونا، تمام باتوں کو سننا، ہر چیز کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور نبی، ولی، پیر وغیرہ بھی ان صفات کا مالک ہے تو وہ شرک فی الصفات کا مرتکب ہے، وہ شرک فی الصفات کا گناہ کرتا ہے، کہ جیسے ہر جگہ موجود ماننا، ہر بات سننے والا ماننا، دلوں کا حال جاننے والا سمجھنا۔ اب شرک کا حکم یہ ہے کہ کفر و شرک ایسا بدترین جرم ہے کہ کافر و مشرک کی کبھی معافی نہیں ہوں گی، نہ ہی ان کی بخشش ہوں گی، بلکہ وہ ہمیشہ میں جہنم میں رہیں گے۔ قرآن مجید کے اندر ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے۔ اور قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ ترجمہ: یقیناً جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ نے اس پر جہنم حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اسی طرح سورہ بینہ کی آیت نمبر 6 میں ہے
ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، یقیناً جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہی بدترین مخلوق ہے۔ اب شرک کے بطلان کی، شرک کے باطل ہونے کی ایک عقلی دلیل بھی سن لیجیے۔ اگر انصاف کے ساتھ غور کرے تو شیطان، فرعون، نمرود اور شداد جیسے سرکشوں بدمعاشوں کے بارے میں اگر کوئی نادان شخص الوہیت، خدا ہونے کا گمان کرے تو یہ کم عقلی کے باوجود کچھ حد تک قابل فہم ہو سکتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء، اولیاء اعظام کے بارے میں خدا ہونے کا یا خدائی صفات کے شریک کرنے کا عقیدہ رکھتا ہے، یہ عقل سے بہت زیادہ بعید اور نہایت گمراہ کن بات ہے۔ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء اور اولیاء اعظام ساری زندگی عبودیت، بندگی کا اقرار کرتے رہے ہیں، نماز، سجدے اور دیگر اعمال عبادت کے ذریعے عملاً اللہ کی معبودیت اور اپنی بندگی کا اظہار کرتے رہے، جبکہ فرعون، نمرود، شداد وغیرہ اپنی الوہیت کا دعویٰ کرتے رہے اور زندگی بھر کوئی ایسا عمل نہ کیا جس سے بندگی یا عاجزی کا ظاہر ہو، اور اولیاء کرام اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار کرتے تھے۔ لہذا کوئی نادان ان جیسے سرکشوں کو خدا مانے تو یہ نادانی کی ایک شکل ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی تعجب تو اس شخص پر ہے جو ایسے بندے عاجز کو خدا مانتا ہے، جو خود ساری زندگی اپنی بندگی کا ہر طرح سے اقرار کرتا رہا ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ توحید خالص یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اسلام کی بنیاد اور نبی کی دعوت کا مرکزی پیغام ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم اور انسان کی فطرت کے سراسر خلاف ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں شرک کے جتنی بھی اقسام بیان کی گئی ہے، جیسے شرک فی الحکم، شرک فی العلم، شرک فی القدرت، شرک فی السمع والبصر، شرک فی الصفات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات میں غیر کو شریک ٹھہرانا ہے، جو سری گمراہی اور ناقابل معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لہذا مسلمان کا فرض ہے کہ وہ توحید خالص کو اپنائے، شرک کی ہر شکل سے مکمل اجتناب کرے، دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عقائد میں اخلاص عطا فرمائے، شرک سے محفوظ رکھے اور اپنی رضا کے ساتھ دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم آئندہ کل کفر و نفاق کے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔